دوستوں، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے، اس کا ایک پرپز ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ کس طرح سے انوائرمنٹ جو دن پر دن بگڑتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ دوستوں، آج جو انوائرمنٹ کا جو حال ہے، جو پریاورن کا جو حال ہے، وہ بہت زیادہ برا ہو گیا۔ ہماری آنے والی پیڑھیاں ہمیں کوسیں گی، ہمیں برا کہیں گی اگر ہم ابھی سے اس چیز پہ دھیان نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پولیوشن ہو گیا ہے۔ سڑکوں پہ دیکھ لیں، سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو گئی ہیں، پیدل چلنے کی جگہ نہیں بچی ہے۔ اتنا پولیوشن ہو گیا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک پولیوشن کا ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول سے بھی بہت نیچے چلا گیا ہے۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے بیٹھے رہنے سے، ایسے سوچتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ آج جو ہم تھوڑے بہت سانس لے رہے ہیں، کل وقت آئے گا جب ہم سانس بھی نہیں لے پائیں گے۔ ہمیں آکسیجن لگا کر کے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ میرے یقین مانیے دوستوں میں یقین مانیے، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو آکسیجن لگا کر کے گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ گلوبل وارمنگ کا جو اثر ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا پڑ رہا ہے، ہر چیز پہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ برف ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، ہر چیز پہ فرق پڑ رہا ہے۔ برف جو ہے لگاتار پگھلتی جا رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ایک برف انٹارکٹک میں جو برف ہے وہ بھی لگاتار پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر وہ پگھل گئی تو سمجھ لیجیے بہت ہی پرابلم ہو جائے گی۔ پھر جو ہے ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے، ایکو سسٹم، وہ پورا بگڑ جائے گا۔ وہ لگاتار پگھل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آسمان میں کتنا پولیوشن ہے۔ پرندوں کو اڑنے میں بھی سوچیے کتنا پولیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح زمین میں دیکھیے، زمین میں کتنا زیادہ کوڑا کرکٹ اور کتنا جو چیز یوز نہیں ہوتا ہے ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ دیکھیے ایسے موبائل ہی ہے، موبائل کو ہمارا یوز نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ کتنا ای کچرا کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ ای کچرا اتنا ہو گیا ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے، ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ای کچرا کتنا دوسری کنٹریز سے انڈیا آتا ہے۔ اب سوچیے دوسری کنٹری سے، چائنا وغیرہ سے اور کنٹریز سے، ڈیولپڈ کنٹریز سے جو ای کچرا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹے پھوٹے جو گیجٹس ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، انڈیا میں آتے ہیں۔ وہاں پہ انہیں ریسائیکل کر کے ان کا کچھ بنایا جاتا ہے، یا ان کی جو پارٹس وغیرہ وہ نکال لیے جاتے ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کنٹری کوئی وہ کیا کچرا خانہ ہے؟ ہم لوگ کنٹری کوئی کچرا خانہ تو ہے نہیں ہم لوگ کنٹری، جو دوسرے لوگ اپنا ای کچرا یہاں پر بھیجیں گے۔ تو اس چیز پہ بین لگنا چاہیے، پوری طرح سے بین لگنا چاہیے، کیونکہ اب یہ بین نہیں لگے گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کا جو پولیوشن ہے اس سے کتنی پرابلم ہو گئی ہے، کتنی طرح کی بیماریاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسی بیماریاں، نئی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، سانس کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آنکھوں کی، کان کی بیماریاں۔ یہ نوائز پولیوشن ہے۔ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے کان پھٹ جاتا ہے۔ ایسے ہارن بجاتے ہیں، ان جو ہارن بجاتے ہیں تیز آواز میں، ان پہ بھی بین لگنا چاہیے۔ ان کو بھی کچھ ان کے لیے بھی رول ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ہارن بجا رہے ہو، کیسے، کب بجاؤ، کب بجانا ہے، کب نہیں بجانا ہے۔ آپ ہارن بجا رہے ہو، کوئی آدمی کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی ایجٹ ہے بندہ، اس کے آپ پاس میں آ کر کے اتنی کس کے ہارن بجا رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو، یا گلی محلے میں آپ تیز بجاتے ہیں ہارن۔ اس پہ بین لگنا چاہیے۔ ہارن بجانے پہ بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ کون سا ایسی سچویشن ہوگی اس پہ آپ ہارن بجائیں گے، اور اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ کہ آپ اس کی والیوم اتنی ہونی چاہیے کہ جو اتنا سننے بھر کا ہو، سننے بھر کی اتنی والیوم ہونی چاہیے۔ اتنی والیوم نہ ہونی چاہیے کہ انسان کے کان پھٹ جائے، اتنی والیوم نہیں ہونی چاہیے، والیوم سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، یہ سب چیزیں دیکھیے آپ، یہ سب جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے ہمارے بہت پرابلم ہو جائے گی۔
ہمیں ایسے ایسے بیماری ہو جائیں گی، ایسے ایسے پرابلم ہو جائیں گی، ایسے ایسے ڈیزیز ہو جائیں گے جن کا شاید ہم نے کبھی سنا بھی نہ ہو اور جن کا علاج بھی ناممکن ہو. پھر جب ہم بیمار ہو جائیں، پھر ہماری حالت سیریس ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے اس کا علاج ڈھونڈیں گے، تب تک تو جو بہت دیر ہو جائے گی، تب تک تو ہمیں دنیا سے جانا پڑ جائے گا. تو اس گلوبل وارمنگ کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، ہمیں سڑکوں پہ آنا ہے، ہمیں پورا سپورٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو، سرکار کو بھی چاہیے ایسے قدم اٹھائے، سخت قدم اٹھائے، ایسے نہیں ہے ڈھیرے ڈھال اس کام نہیں چلے گا، سخت قدم اٹھائے جس سے ہمارے گلوبل وارمنگ کم ہو. جیسے ندیوں کا پانی اب دیکھیں، ندیوں کا پانی جو ہے کتنا گندا ہو گیا، پولیوشن کتنا ہو گیا ہے. ندیوں کا پانی تو ہم لوگ پیتے ہیں، اتنا کچرا اس میں بہایا جاتا ہے، کتنی گندگی بہائی جاتی ہے. کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس میں پنیاں بھر کے ندیوں میں ڈالی جاتی ہیں. اس چیز پہ بھی بیان لگنا چاہیے کہ ندیوں میں آپ کیوں ڈال رہے ہیں. وہ بھی آپ کا ریلیجیس کچھ بھی آپ نے کیا، ٹھیک ہے کیا آپ کرو، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو بھر کے پنیوں میں ڈال رہے ہو ندیوں میں، کتنی غلط بات ہے. پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمیں زندگی دیتے ہیں، لیکن کیا جاتا ہے وہاں پر بھی کچرا پھیلایا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے باندھ کر کے چیزیں لا کے ڈال دی جاتی ہیں، اپنے گھر سے نکال جاتی ہیں. ہمیں اپنا گھر نہیں سوچنا ہے کہ ہم اپنا گھر صاف کریں، ہمیں تو اپنے آس پاس کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی سٹی کو بھی ہمیں صاف رکھنا ہے، اپنے قصبے کو صاف رکھنا ہے، اپنے گاؤں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی کنٹری کو بھی ہمیں صاف رکھنا ہے. جب اپنی کنٹری کو سوچیں گے ہمیں اپنی کنٹری کو صاف رکھنا ہے، تو اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنی شہر کو بھی صاف رکھیں گے. ہم اپنے شہر کو صاف رکھیں گے تو جو کوئی دوسرا ہمارے سٹی میں آئے گا، ہمارے شہر میں آئے گا، تو وہ کہے گا کہ ہاں یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ اچھے قاعدے کے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، جنہیں فکر ہے اپنی کنٹری کی، اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے فیوچر کی فکر ہے، اسی لیے وہ اپنے شہر کو صاف رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے شہر کو گندہ رکھیں گے، اپنے شہر میں اگر کوڑا بھریں گے، تو جو باہر سے لوگ آئیں گے، فارنرس آئیں گے یا کوئی دوسرے شہر سے آئے گا، وہ کیا سوچے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، دیکھیے یہ لوگ کتنی گندگی سے رہتے ہیں، ان لوگوں کو صفائی بالکل آتی نہیں ہے، ان لوگ بس اپنا گھر صاف رکھتے ہیں، باقی چاہے گلی گندی کریں، چاہے اپنا شہر گندہ کریں، چاہے اپنا محلہ گندہ کریں. تو ہمیں یہ ذمہ داری اپنی طرف سے لینی پڑے گی. اپنے گھروں کا جو کوڑا ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر پھینک دیا، جہاں پہ بتایا گیا وہیں پھینکیں، کوڑا ادھر ادھر نہ پھیلائیں، کچرا ادھر ادھر نہ پھیلائیں، اپنے گھر کے آس پاس بھی صاف رکھیں. اور جیسے کوئی یوجنائیں چلتی ہیں کہ اپنے شہر کو کیسے صاف کرنا ہے، کیسے نمبر 1 بنانا ہے، تو ہماری یہ پرسنل بھی کوشش ہو کہ اپنے شہر کو ہم نمبر 1 بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور کھا رہے پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں ادھر ادھر، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی کھائیں پئیں، لائف انجوائے کریں، سب کچھ کریں، لیکن کوڑا گندگی یہ سب چیزیں ہم ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر ڈالنے کی جگہ ہے، جہاں بتایا گیا وہاں ڈالیں. یہ نہیں کہ گاڑی سے چلتے چلتے، کار سے چلتے چلتے ہم جو ہے کوڑے کو پھینک دیں اٹھا کر کے، وہیں پر گندگی پھیلا دیں، اپنا نکل لیں. کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا گھر تو صاف ہے، ہمارا گھر تو چمچما رہا ہے، ہمارے گھر میں تو ٹائلس لگے ہوئے ہیں، چمچما رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، آتے ہیں پوچھا لگاتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، ہمارا گھر تو ہائیجینک ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہم تو کولن سے جو ہے ہارپک سے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں. ہم تو کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، ہم تو ہمیشہ صحت مند رہیں گے. یہی ہماری غلطی ہوتی ہے، یہی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز سوچتے ہیں. ارے ہم اپنا گھر صاف رکھیں گے ٹھیک ہے، لیکن ہم گھر سے باہر تو نکلیں گے. جب ہمارے گھر سے باہر نکلیں گے، ہمیں گندگی ملے گی، ہمیں پولوشن ملے گا، گندگی ملے گی، تو اس سے بھی تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. ہم لوگ گھر میں کتنا رہتے ہیں آپ بتائیں، ہم لوگ گھر میں کتنا رہتے ہیں، کتنے گھنٹے رہتے ہیں، اور ہم جب کام پہ نکلتے ہیں تو کتنی دیر رہتے ہیں، کتنی دیر اپنا کام کرتے ہیں، کتنی دیر سڑکوں پہ رہتے ہیں، کتنے گھنٹے ہمارا سڑکوں پہ بیتتا ہے اس پولوشن میں، تو مونو آکسائڈ جو کاروں سے نکلتی ہے، سب سے بری گیس، سب سے زہریلی گیس جو ہوتی ہے، وہ اس میں ہم سانس لیتے ہیں. اس میں سانس لے کر کے ہم جو ہے زیادہ تر وقت وہیں گزارتے ہیں. اب سوچیں
ہماری صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہماری صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے جب ہم اتنی خراب انوائرمنٹ میں، پولوشن میں رہیں گے؟ ہم گھر میں آ گئے، ٹھیک ہے، گھر میں آئے، کھانا پینا کھایا، سو گئے، لیکن ہمارا زیادہ وقت تو باہر بیتتا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا گھر صاف رہے، ہمارا گھر صاف رہے، بس باقی ہم سے کسی سے مطلب نہیں. ہمیں نہ اپنی گلی سے مطلب ہے، نہ پڑوس سے مطلب ہے، نہ اپنے شہر سے مطلب ہے. نہیں، ہمیں سب صاف رکھنا ہے. اپنا شہر بھی صاف رکھنا ہے، اپنا گلی بھی صاف رکھنی ہے، اپنا محلہ بھی صاف رکھنا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. آج کل کیا ہو گیا، ہم لوگ بالکل کاہل ہو گئے، ہم لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس گھر بیٹھے، بس بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے. نہیں، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا. اس کے لیے تو ہمیں جو ہے اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اگر گھر کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کوڑا پھینکنے کا، تو ہم اس کے لیے کچھ مینجمنٹ سے کچھ کمپلین کر سکتے ہیں، نگر نگم میں کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہم خود سے کوئی ایسی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم کوڑا ڈالیں. اور اتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنی محنت کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. کس کے لیے کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے فیوچر کے کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کے، اپنے جو فیوچر میں آنے والے ہیں بچے، ان کے لیے کرنا پڑے گا. اگر ہم آج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے، وہ ہمیں گالیاں دیں گے، کہیں گے یہ ہمارے پوروج جو تھے وہ کیسا ہمارے شہر کو کیسا بنا گئے، ہمارے کنٹری کو کیسا بنا گئے ہیں. دیکھو، ان کی وجہ سے آج ہمیں بیماریاں ہیں، جو لا علاج بیماریاں آج ہمیں ہیں، وہ انہی کی وجہ سے، ہمارے پوروجوں کی وجہ سے. وہ لوگ ایسے ہمیں کہیں گے. تو ایسا موقع نہ آئے. ہمارے جو آنے والی پیڑھیاں آئیں تو وہ یہ کہیں کہ ہمارے جو پوروج تھے وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت محنت کی. اپنے دیش کو، اپنی کنٹری کو صاف رکھنے میں انہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے بہت سنگھرش کیا. اسی لیے آج ہم اتنے اچھے ہیں، اتنے تندرست ہیں، ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اتنا اچھا ہے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہو، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ایسی ہو جس میں ہم سانس لے سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں سانس نہ لے پائیں. تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں محنت کرنی ہے، ابھی سے کوشش کرنی ہے. اگر ابھی سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہمیں اس کا رزلٹ بالکل ملے گا. ہمیں جیتے جی اس کا رزلٹ ملے گا. تو جیسے میں نے بتایا ویسے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا میرا ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا. مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ نائٹ.